بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی موت سے ڈر کر بھاگا تو موت سامنے کھڑی تھی، تو عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ اس نے ایک ہی دن 2 خطبوں کے ڈر سے روایت ہلال کمیٹی کو دبایا اور جمعرات کے دن کی عید کا اعلان کیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ 2 خطبے ہوئے بلکہ 2 عیدیں بھی ہو گئی۔ یعنی علماء کی بہت بڑی تعداد نے، اکثریت نے فتویٰ دیا کہ یہ عید کا چاند غلط دکھایا گیا ہے اور جمعہ کو لوگ روزہ رکھیں۔ تو کچھ لوگوں نے جمعہ کو عید منا لی، گویا کہ 2 عیدیں بھی ہو گئی اور 2 خطبے بھی ہو گئے۔ اور صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ محکمہ موسمیات اور سائنسدانوں کا یہ بالکل متفقہ اعلان تھا جو اخبارات میں کئی دنوں سے چھپ رہا تھا کہ بدھ کی رات چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، 0% بھی امکان نہیں ہے، اور چاند جمعرات کو نظر آئے گا، عید جمعہ کو ہوگی۔ عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ اگر خطبے 2 ہو گئے تو یہ ان کی حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور یہ بات ان کو ان کے گھر سے بتائی گئی تھی، جہاں جادو ٹونے اور عملیات کا سارا دار و مدار اسی گھر میں ہے۔ اس مرتبہ، اس سے پہلے ماضی میں صرف ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ ایوب خان کے زمانے میں زبردستی چاند ایک دن بعد میں نکلوایا گیا تھا، یعنی جمعہ اگلے دن پڑ رہا تھا تو چنانچہ جمعہ کا خطبہ ایوب خان نے اس طرح کروایا کہ ایک روزہ زیادہ رکھوا دیا، لیکن اکثریت نے روزہ پہلے دن ہی رکھا 29 کے چاند کو دیکھ کر۔ تو اس مرتبہ بھی 2 عیدیں ہو گئی تھی، لیکن اس میں خرابی کم اس لیے تھی کہ اس میں روزہ کھایا نہیں گیا تھا بلکہ ایک روزہ فالتو رکھوایا گیا تھا۔ جنہوں نے رکھا چلیے ان کا نفل ہو گیا، لیکن عمران خان تو ایک روزہ کھا گیا، کروڑوں مسلمانوں کا ایک روزہ کھا گیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے، بلکہ وہ رپورٹ بھی آئی ہے، ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے ایک مولانا صاحب کی، مولانا مفتی یاسین ظفر صاحب کی، جو اہل حدیث اور عالم دین ہے۔ وہ روایت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی فیصلے کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو وہ کسی کو فون پر بتا رہے تھے کہ کہیں سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ زبردستی کر رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں کہ عید کل ہی کی جائے۔ تو بعد میں انہوں نے، مفتی صاحب نے، مولانا صاحب نے اس کی وضاحت جاری کی، اور وضاحت میں تردید نہیں تھی، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ میرا مطلب کچھ اور تھا، کچھ لوگوں کو میرے اس بیان سے غلط فہمی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے الفاظ کی تردید نہیں کی۔ قصہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان پہلے تو ڈاواڈول تھے کہ مجھے عید میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب اندرون خانہ سے اصرار ہوا اور دباؤ ڈالا گیا اور یہ دھمکی دی گئی کہ اگر کل عید نہ کرائی گئی تو تمہاری حکومت کی خیر نہیں، تو پھر عمران خان کی طرف سے رات گئے دباؤ ڈالا گیا اور ایک فون آیا کہ جو بھی ہے عید جمعرات کو کرنے کا اعلان کرو۔ تو اس پر 5 ارکان جو تھے وہ تو لملیٹ ہو گئے، اور وہ جو یعنی انہوں نے کہا مننا صدقنا، جو وزیر اعظم صاحب کہیں گے ہم اسی کے مطابق اعلان کریں گے، لیکن 5 جو ممبر تھے انہوں نے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی اور اعلان کر دیا گیا۔ اور ناظرین، اس کا پتہ لوگوں کو پہلے ہی چل گیا تھا، اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی، باقاعدہ اعلان ہونے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ عید جمعرات کو ہوگی، کیونکہ اجلاس ابھی شروع ہی ہوا تھا تو لاہور کا ایک مشہور درباری مولوی جو بہت موٹے سائز کا، بہت بڑے پیٹ والا ہے، وہ نمودار ہوا ٹی وی پر، اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس شیطانی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حکومت نے عید میں گڑبڑ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس درباری مولوی نے صرف اتنا کہا تھا کہ انتظار کریں، اعلان آنے والا ہے۔ اس مولوی صاحب کو آنے کی کیا ضرورت تھی، اور مولوی صاحب کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ شربت کے کٹوروں پر کٹورے چڑھا کر آئے ہیں، اور وہ پورا رمضان یہی کرتے ہیں، ایک پیپا بلکہ شربت کا دن کو پیتے رہے اور ایک پیپا رات کو پیتے رہے، اور اس روز بھی وہ پیپا پی کر آئے۔ تو یہ مولوی صاحب اب بعد میں اگلے دن پھر انہوں نے اعلان کیا جب چاند نظر آیا کہ دیکھو چاند کتنا نمایاں ہے، اور روایت ہلال کمیٹی کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ حالانکہ جب 30 کے بعد چاند دیکھا جاتا ہے تو پہلی کا چاند اتنا ہی نمایاں ہوتا ہے جتنا اس دن نظر آیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ علماء کی اکثریت نے، گویا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک تعداد ایسی ہے جس نے عید کو متنازع قرار دیا۔ مثلاً اہل حدیث عالم دین کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور بریلویوں کے جو مفتی مریب الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہے اور جمعے کا روزہ رکھا جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جمعرات کا چاند غلط تھا۔ اور پھر ایک کراچی کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے آج عید پڑھانے کا فتویٰ دیا، اور دیوبند کے بہت مشہور عالم دین مفتی تقی عثمانی نے خاموشی اختیار کی اور سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔
تو انکار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی چاند کو ناجائز سمجھتے تھے۔ پہلی یہ جو چیز جو چاند کا جو اعلان ہوا، اور وہ وجہ ان کی خاموشی کی مصلحت تھی کہ اگر وہ سچ بولتے ہیں، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ان کے ضمیر کو گوارا نہیں تھا، اور اگر وہ سچ بولتے ہیں تو فتنہ پھیلتا ہے، تو فتنے کے ڈر سے ان کے خیال میں جو ان کا اجتہاد تھا کہ یہ فتنہ نہیں پھیلنا چاہیے، یا ان پر کوئی دباؤ تھا یا کوئی خوف تھا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔ اور بہت سے علماء نے آج عید پڑھانے کا اعلان کیا، چنانچہ پاکستان کے مختلف شہروں سے خبریں آئی ہیں کہ وہاں آج عید پڑھی گئی، اور آج لاہور میں بھی مغل پورہ سے سب سے پہلی اطلاع جو آئی وہ مغل پورہ سے تھی کہ مغل پورہ میں عید پڑھی گئی۔ تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی حکمران نے مسلمانوں کا ایک روزہ کھا لیا ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی 2 عیدوں کا جھگڑا ہوا تھا، لیکن اس میں ایک روزہ اضافی رکھوا دیا گیا تھا لوگوں کو، یعنی چاند نظر آ گیا تھا، لیکن ایوب خان کا اصرار تھا کہ آج چاند نہیں ہے، چاند کل طلوع ہوگا۔ تو چنانچہ پاکستانی کوئی ایک تعداد نے ایوب خان کے فیصلے پر عمل کیا اور روزہ رکھا، اور ایک بڑے طبقے نے بلکہ اکثریت نے روزہ نہیں رکھا بلکہ اگلے اس دن عید کی۔ تو وہ مسئلہ بھی سنگین تھا، کیونکہ شرع میں کاموں میں، دین کے کاموں میں مذاق کیا گیا، رمضان کا تمسخر بنایا گیا، لیکن بہرحال اس میں مسلمانوں کا روزے کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ جن لوگوں نے ایوب خان کی بات پر عمل کیا انہوں نے گویا کہ ایک روزہ اضافی رکھ لیا، تو یعنی ان کا روزہ ضائع نہیں ہوا۔ یہ جو کروڑوں مسلمانوں کو روزہ یہ جو کھایا گیا ہے، اس کے ذمہ دار عمران خان ہے، اور وہ سرکاری مولوی عبدالخبیر ہے، اور جس کے بارے میں بڑی عجیب ناقابل بیان قسم کی کہانیاں زبان زدہ عام ہیں، اس پر ہم نہیں جاتے۔ اور تیسرا مولوی طاہر اشرفی ہے جو سکہ بندرباری ہے، اور یہ وہ مولوی ہیں جن کو اگر عمران خان کہے کہ 26 کو اعلان کر دو کہ چاند نظر آ گیا، تو انہوں نے 26 کا رمضان بھی کرا دینا تھا۔ یہ اس طرح کے مولوی ہیں، تو اس طرح کے مولوی بہرحال ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان جیسا حکمران جو ہے وہ میرے خیال میں مسلمانوں کی 1300 سال کی تاریخ میں یہ پہلا حکمران ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ کٹ کر دیا۔ تو کیا خیال ہے، اس کا وبال اس پر نہیں پڑے گا؟ عید متنازع ہو گئی ہے اور عید ایشو بن گیا ہے، اور اگرچہ امن سکون سے دونوں دن گزر گئے ہیں، لیکن یہ امن سکون جو ہے یہ ایک دینی اضطراب کا پتہ دے رہا ہے، اور عمران خان نے جو رمضان المبارک کے مہینے سے ایک بھیانک اور شرمناک کھلواڑ کیا ہے، یہ اسے اس کو پے کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ تو عید کا قصہ تھا، یہ ابھی چلے گا۔ اور دوسری ایک خبر جو لندن سے آئی ہے وہ نواز شریف کا بیان ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دیا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر آنا پڑے گا، اور یہ کہ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے تو ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیان بہت سارے لوگوں کو حیران کر گیا ہے، کیونکہ خبریں تو یہی عام ہیں کہ مصالحت ہو گئی ہے، یہ مصالحت ہونے والی ہے، یا مفاہمت کا فارمولہ زیر غور ہے، لیکن اس بیان سے تو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے اس پروگرام کے حامی ہیں جس کے تحت یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر لایا جائے اور مظاہرے کیے جائیں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے اعلان بھی رمضان کے دوران ہی اعلان کر دیا تھا کہ ان کی جماعت، کم سے کم ان کی جماعت رمضان کے بعد مظاہرے کرے گی۔ تو اس ہفتے 2-3 دن میں ان کے احتجاجی جلسوں اور مظاہروں کا پروگرام سامنے آنے والا ہے۔ اور جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا اشارہ ظاہر ہے، صاف سامنے ہے کہ کن لوگوں کی طرف ان کا اشارہ اور کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے جس سے لوگ تجزیہ نگار حیران ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسری خبر یہ بھی آئی ہے، اور وہ بہت ہی اہم خبر ہے، کہ سعودی شاہی خاندان نے ایک خصوصی ایلچی لندن بھیجا جس نے نواز شریف سے تفصیلی ملاقات کی ہے۔ اور یہ سفیر، اگر سعودی سفیر گیا ہوتا تو اس کو ہم شاید کسی حد تک معمول کی ملاقات سمجھ سکتے تھے، کوئی خیر سگالی، کوئی رسمی قسم کا بیان کی پیغام رسانی، لیکن شاہی خاندان کا ایک خصوصی ایلچی جو خود بھی شہزادہ ہے اور ولیعہد کا بھائی ہے، وہ جا کر لندن میں نواز شریف سے ملا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مصالحت کے فارمولے میں کچھ لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا، اور ایک نئی قسم کی کشمکش شروع ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس بارے میں مزید تفصیل اگر کل کے علاقے میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، فی الحال اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔